معلوم ہوا کہ اخلاص کے ذریعے سے عشق کا روگ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں لاحق ہونے والی اس برائی اور بے حیائی سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے جو عشق کا لازمی نتیجہ ہے۔ مسبب کو ہٹا دینے سے سبب کا خاتمہ ہو جانا یقینی بات ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے، عشق خالی دل کی حرکت کا نام ہے، یعنی وہ دل جو معشوق کے سوا ہر چیز سے فراغت پا گیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل طب نبوی کے سلسلے کا پروگرام عشق کے روگ کا علاج اور محبت۔ قرآن میں دو طرح کے تذکرے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ظاہری حسن کے عشق میں وہی دل مبتلا ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ ظاہری حسن کے عشق میں وہی دل مبتلا ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بنا لیتا۔ ایک روایت میں ہے، اور تمہارا ساتھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمان کا خلیل ہے۔ ظاہری حسن کے عشق میں وہی دل مبتلا ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں اور اللہ جیسی صاحب جمال اور بے مثال ذات عالی سے منہ موڑ کر دوسروں پر ریجھ جاتے ہیں۔ اگر بندے کا دل اللہ کی محبت اور اس کے ذوق زیارت سے سرشار ہو تو ظاہری حسن کا عشق قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ یوسف میں فرمایا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ معلوم ہوا کہ اخلاص کے ذریعے سے عشق کا روگ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں لاحق ہونے والی اس برائی اور بے حیائی سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے جو عشق کا لازمی نتیجہ ہے۔ مسبب کو ہٹا دینے سے سبب کا خاتمہ ہو جانا یقینی بات ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے، عشق خالی دل کی حرکت کا نام ہے، یعنی وہ دل جو معشوق کے سوا ہر چیز سے فراغت پا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَا تُبْدِي بِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی۔ سورہ القصص۔ کیا والدہ کا دل خالی ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کے خیال کے سوا ہر چیز سے خالی ہو گیا، کیونکہ انہیں اپنے اس فرزند سے شدید محبت تھی اور ان کا دل اسی میں اٹکا ہوا تھا۔ عشق کی بنیاد، عشق میں دو چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں، معشوق کو اچھا سمجھنا اور اس تک پہنچنے کی امید ہونا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بات بھی مفقود ہو تو عشق نہیں ہو سکتا۔ عشق کی بیماری بہت سی ذی شعور لوگوں کے لیے ناقابل علاج ثابت ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے عشق کے بارے میں ایسی باتیں لکھ دی ہیں جن کا ذکر نہ کیا جائے تو اچھا ہے۔ باہمی کشش کا سبب۔ باہمی کشش کا سبب، اس موضوع پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔
معلوم ہوا کہ اخلاص کے ذریعے سے عشق کا روگ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں لاحق ہونے والی اس برائی اور بے حیائی سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے جو عشق کا لازمی نتیجہ ہے۔ مسبب کو ہٹا دینے سے سبب کا خاتمہ ہو جانا یقینی بات ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے، عشق خالی دل کی حرکت کا نام ہے، یعنی وہ دل جو معشوق کے سوا ہر چیز سے فراغت پا گیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل طب نبوی کے سلسلے کا پروگرام عشق کے روگ کا علاج اور محبت۔ قرآن میں دو طرح کے تذکرے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ظاہری حسن کے عشق میں وہی دل مبتلا ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ ظاہری حسن کے عشق میں وہی دل مبتلا ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بنا لیتا۔ ایک روایت میں ہے، اور تمہارا ساتھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمان کا خلیل ہے۔ ظاہری حسن کے عشق میں وہی دل مبتلا ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں اور اللہ جیسی صاحب جمال اور بے مثال ذات عالی سے منہ موڑ کر دوسروں پر ریجھ جاتے ہیں۔ اگر بندے کا دل اللہ کی محبت اور اس کے ذوق زیارت سے سرشار ہو تو ظاہری حسن کا عشق قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ یوسف میں فرمایا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ معلوم ہوا کہ اخلاص کے ذریعے سے عشق کا روگ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں لاحق ہونے والی اس برائی اور بے حیائی سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے جو عشق کا لازمی نتیجہ ہے۔ مسبب کو ہٹا دینے سے سبب کا خاتمہ ہو جانا یقینی بات ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے، عشق خالی دل کی حرکت کا نام ہے، یعنی وہ دل جو معشوق کے سوا ہر چیز سے فراغت پا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَا تُبْدِي بِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی۔ سورہ القصص۔ کیا والدہ کا دل خالی ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کے خیال کے سوا ہر چیز سے خالی ہو گیا، کیونکہ انہیں اپنے اس فرزند سے شدید محبت تھی اور ان کا دل اسی میں اٹکا ہوا تھا۔ عشق کی بنیاد، عشق میں دو چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں، معشوق کو اچھا سمجھنا اور اس تک پہنچنے کی امید ہونا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بات بھی مفقود ہو تو عشق نہیں ہو سکتا۔ عشق کی بیماری بہت سی ذی شعور لوگوں کے لیے ناقابل علاج ثابت ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے عشق کے بارے میں ایسی باتیں لکھ دی ہیں جن کا ذکر نہ کیا جائے تو اچھا ہے۔ باہمی کشش کا سبب۔ باہمی کشش کا سبب، اس موضوع پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔